زمانہ جاہلیت سے عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جنہیں انسانی ہاتھوں نے نہیں تراشا تھا، اور یہ واقعی جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے ان کی شکل بتوں کی صورت میں مسخ کر دی؟ ان دونوں کو اس گناہ کی ایسی سزا دی گئی کہ آنے والی نسل کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تب سے لے کر آج تک کسی نے بھی اللہ کے اس مقدس گھر کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو ایسا نشان عبرت بنا ڈالا کہ وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے، جیسا کہ دنیا کی طاقت رکھنے والا بادشاہ ابرا کا ہاتھیوں والا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں بھی ہمیں کئی ایسے واقعات سنائے گئے کہ جن لوگوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی، ان کی تباہ و بربادی کا انجام تمام جہان والوں نے دیکھا۔ اصاف بن یالا اور نیلا بنت زید کا تعلق قبیلہ بنی جرہم کے مرد و زن تھے۔ نیلا کی خوبصورتی پورے قبیلے میں مشہور تھی۔ یہ قبیلہ یمن کے علاقے میں مقیم تھا۔ نیلا اپنی خوبصورتی کی نمائش بنی جرہم قبیلے میں کیا کرتی تھی۔ وہ فاشی کا لباس زیب و تن کر کے صبح کو گھر سے نکلتی تھی۔ قبیلے کے بدچلن نوجوانوں کی قطار اس کے پیچھے پیچھے ہوا کرتی، جس میں ہر نوجوان اس سے تعلق استوار کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ انہی مردوں کی فہرست میں قبیلے کا سردار نوجوان بیٹا بھی شامل تھا، جو اصاف بن یالا کے نام سے مشہور ہوا۔ اصاف نیلا کی ملاقاتیں آپس میں محبت کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گئیں۔ اس محبت نے بہت جلد خباثت کا روپ اختیار کر لیا۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے۔ یہ جوڑا ہر وقت موقع کی تاڑ میں لگا رہتا، جب بھی وہ موقع پاتے اس خباثت کے عمل میں ملوث ہو جاتے۔ اس سلسلے کا پتہ جب اصاف کے والدین کو چلا تو وہ دونوں ان کے خلاف ہو گئے اور دونوں کی ملاقاتوں پر سخت پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ کچھ دنوں کے بعد بنی جرہم کا ایک قافلہ مکہ کی سرزمین کی جانب روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی خفیہ طور پر اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو یہ حج کے ایام تھے، مگر انہی دنوں میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے گرد کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ جہاں پر یہ دونوں اپنے خبیث عمل کو پورا کرنے کے لیے بےتاب تھے، وہیں پر شیطان ملعون بھی ان کے ہاتھوں بڑا گناہ کرانے کے درپے تھا۔ چنانچہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ تم خانہ کعبہ جیسی محفوظ جگہ کے ہوتے ہوئے اور کس جگہ کی تلاش میں ہو۔ لہٰذا وہ دونوں خانہ کعبہ کی مقدس بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئے اور اسی تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان دونوں کی اس خباثت و بدکاری پر زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ سمندر کی موجیں جوش میں آ گئیں۔ پھر ہوا یوں کہ ان لوگوں کو بدفعلی کرنے کے دوران عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوران خباثت ان کی روحوں کو قبض کر لیا گیا اور اسی دوران ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر میں تبدیل ہونا رونما ہو گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک و عجیب و غریب تھا۔ یوں یہ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بنی جرہم کے لوگ جب خانہ کعبہ کے قریب آئے، خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں بدبخت پتھر کے بنے ہوئے کھڑے ہیں، اور وہ یہ بھی جان گئے کہ انہیں کس خبیث جرم کے تحت اللہ کے مقدس گھر میں یہ سزا ملی۔ لہٰذا لوگوں نے ان کے مجسموں کو اندر سے اٹھایا اور باہر آ کر زمین پر کھڑا کر دیا تاکہ ان دونوں مجسموں کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ والوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا، جبکہ نیلا کے بت کو مروہ کے مقام پر جا رکھا۔ صفا و مروہ دراصل وہ دو پہاڑیاں ہیں جو کعبہ شریف کے بالکل قریب ہی واقع ہے۔ انہی دو پہاڑوں پر چکر کاٹتے ہوئے بی بی ہاجرہ نے اس وقت پانی کی تلاش شروع کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور شدت پیاس میں بلک اٹھے تھے۔ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں کو بھی انتہائی مقدس تسلیم کیا جاتا تھا اور حاجی ان پر چڑھ کر انتہائی ادب و عقیدت سے طواف کیا کرتے تھے۔ ان دونوں پہاڑوں پر ان بتوں کو رکھنے کا مقصد جو بھی حاجی صفا و مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلیں تو اس عمل کو نبھاتی چلی آئیں، مگر دو نسلوں کے بعد لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ آخر تھپڑ سے یہ روایت صرف ان بتوں کو ہاتھ لگانے تک ہی محدود رہ گئی۔
یوں ہی وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان بتوں سے عبرت حاصل کرنا کم جبکہ ان کی تعظیم کرنا زیادہ شروع کر دی۔ عربوں کی زمانہ جاہلیت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان لوگوں نے عبرت کے لیے رکھے ان دو بتوں کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا، اور قبیلوں کے اندر ان دونوں کی عشق داستانوں کو فخر سے بیان کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ اوصاف و نیلا کے بت محبت کے دیوی اور دیوتا بتوں کا مقام حاصل کر گئے۔ 5ویں صدی تک اوصاف و نیلا کے یہ بت بڑے بتوں میں شمار ہونے لگے۔ ان بتوں کے سامنے لوگ سجدہ کرتے اور قربانیاں چڑھاوے کرنے لگے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اوصاف و نیلا کے ان بتوں کو چھونا عبادت کا جز سمجھا جانے لگا۔ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب میں بھی ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو چھوا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں آخر ان بتوں کو چھوؤں تو صحیح، آخر ان کے چھونے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے آزمانے کے طور پر دوبارہ ان کو چھوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی کے ساتھ مجھے منع فرما دیا۔ کیا تمہیں منع نہیں کیا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں اس بات کی بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، جہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، گو آپ فتح مکہ کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، باطل کا خاتمہ ہوا اور حق چھا گیا۔ بے شک ایک دن باطل کو مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا مروہ پر تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے اوصاف و نیلا کے ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس تمام ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اوصاف و نیلا کے ان بتوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا گیا، لیکن شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے انہیں پوجا کرنے کی جانب راغب کر ڈالا۔ بات یہیں تک نہ تھی بلکہ کعبہ شریف کے اندر غلیظ ترین زنا جیسے عمل کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو دستان عشق بنا ڈالا اور اوصاف و نیلا کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔